मदीना मुनव्वरा गए हुए थे उम्रा की अदायगी के लिए। सरदारी साहब मगरबी दुनिया से वादा वाइद करके आए थे कि पाकिस्तान में कदम रखते ही मैं जाकर कानून रिसालत को ख़त्म कर दूंगा, खत्म नबूवत के कानून को ख़त्म कर दूंगा। हजरत मौलाना वहाँ से उड़े, मदीना तैयबा से आए और कराची के खत्म नबूवत और नमूस रिसालत मिलियन मार्च के अंदर आके हजरत ने फरमाया था, जरदारी साहब तुम अंग्रेज से तुम मगरबी दुनिया से वादा करके आए हो कि मैं खत्म नबूवत के कानून को खत्म कर दूंगा। मैं गुंबद खिजरा के साए में बैठकर आक़ाए दो आलम से वादा करके आया हूँ, जब तक फजल रहमान जिंदा है इस कानून पे आँच नहीं आने दूंगा। के सिपाही, कैद मिल्लत इस्लामिया के सिपाही, हमारा हर अमल, हमारी हर जिद्दोजहद इसी खत्म नबूवत से जुड़ी हुई है, इस्लामी निज़ाम से जुड़ी हुई है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मुक़द्दस जिद्दोजहद हम मरते दम तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक दो बातें मैं मकामी इंतज़ामिया से कहना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम की वसातत से गुज़श्ता साल हमने तहरीक मंशियात मकाऊ ज़िला तौसा के अंदर चलाई थी, जिसके नतीजे में यहाँ मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन हुआ। बहुत सारे मंशियात फरोश पाबंद सलासर हुए तौसा में, बहोवा में और क्या नाम है कोट कैसरानी में। पूरे ज़िला तौसा के मंशियात फरोशों के इर्द गिर्द घेरा तंग किया गया। ये दोबारा पंजाब की सतह पर CCTV बनी, उसका मकसद ही जराइम का खात्मा है। लेकिन बदकिस्मती ये है इंतज़ामिया की कहली और सुस्ती की बुनियाद पर मंशियात की वो दुकानें दोबारा खुल रही हैं। मेरे बच्चों में जहर बांटने का प्रोग्राम दोबारा तश्कील देने की कोशिश हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम कवर कर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम मंशियात की किसी दुकान को नहीं खुलने देंगे, से कहनी खुलने देंगे, ऊंची बात से कहनी खुलने देंगे। आपकी आवाज मोहतरम तारिक विलायत साहब DPO डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान तक पहुंचाना चाहता हूं, RPO डेरा गाजी खान तक पहुंचाना चाहता हूं, IG पंजाब तक पहुंचाना चाहता हूं कि कलमा चौक के साए में हजारों का ये इज्तिमा आपसे मुतालबा कर रहा है कि तौसा के अंदर मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। आपने देखा होगा यहाँ अजमत गुलजार साहब और दीगर साहब और बरादरियों साफी बरादरी ने ये मसला यहाँ उठाया कि आइस जो एक खतरनाक किस्म का नशा है वो जनाब हमारे तालीमी इदारों के अंदर धड़ाधड़ चल रहा है। हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ वो आइस के धंधे में, आइस के नशे में मुब्तला हो रही हैं। हुकूमत कहाँ गई? इंतजामिया कहाँ गई? इदारे कहाँ गए? वो केस क्यों दबा दिया गया? आइस बेचने वाले लोगों को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन लोगों का घेराव करेंगे और अगर इंतजामिया इसमें कहली और सुस्ती करेगी तो हम इंशाअल्लाह इंतजामिया का भी घेराव करेंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है। साथ देंगे इंशाअल्लाह, भरपूर तरीके से साथ देंगे इंशाअल्लाह। मुंशियात मकाऊ तारीख दोबारा शुरू करने वाले हैं। ये तारीख पूरे जिले में जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इन सलाद मंशियात को हम यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात मैं इंतजामिया से अर्ज करना चाहता हूँ कि नुतकानी के अंदर हमारे एक मजहबी नौजवान का कत्ल हुआ। मिशोरी बरादरी से वो ताल्लुक़ रखता था। 4 महीने हो गए उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हो रहे और उनके साथ मजाक किया जा रहा है। हम गुज़श्ता दिनों तकरीबन 8-10 दिन पहले DPO साहब क्या नाम है DSP साहब की खिदमत में हाजिर हुए। DSP साहब ने चौकी इंचार्ज को जनाब हमारे सामने तो बड़े सख्त लहजे के अंदर वार्निंग दी कि 3 दिन के अंदर मुल्ज़मान गिरफ्तार होने चाहिए। उनकी भेड़ें बकरियां उठा लो, उनकी गाय भैंस उठा लो। आज 10 दिन होने वाले हैं,
10 दिन होने वाले हैं। वो चौकी इंचार्ज ने अगर DSP साहब के फ़ोन को शायद मजाक समझा, DSP साहब आपका चौकी इंचार्ज शायद आपसे मजाक कर रहा है या शायद आप हमसे मजाक कर रहे हैं। कत्ल और दिन दिहाड़े कत्ल, उसकी माँ, उसके आंसू नहीं रुक रहे, उसका कलेजा फटा हुआ है और कातिलीन उसको सुबह शाम धमकियां दे रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। आपसे दरख्वास्त की जाती है मिन्नत की सूरत में, इल्तिजा की सूरत में और एहतराम की सूरत में कि कातिल गिरफ्तार किए जाएं, ना तो इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर तहसील जमात को होगा। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इंशाअल्लाह क्या नाम है, चौकी दुदकाना के बाहर जाकर हमारी जमात के तहसील जनरल सेक्रेटरी और हमारे ज़िला के जनरल सेक्रेटरी अपने कारकुनों के साथ मुतासिरीन को लेकर उस चौकी के बाहर जाकर एहतजाजी प्रेस करेंगे। अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी जमात को लेकर खुद आऊँगा और इंशाअल्लाह यहाँ DSP दफ्तर के सामने बैठकर फिर हम एहतजाजी प्रेस करेंगे। ये एहतजाज हमारा हक बनता है और अगर फिर भी गिरफ्तार न हुए तो फिर हम क्या नाम है, दमादम मस्कर अंदर करते हुए कलमा चौंकाएंगे इंशाअल्लाह और इससे बड़ा एहतजाज नोट करेंगे इंशाअल्लाह होना चाहिए। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के जितने अहबाब ने मेहनत की, सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह लगे रहे प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, तमाम को मैं खिराज अक़ीदत उनको सलाम पेश करता हूँ। उनके खिदमात के बारे में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए और अपने मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम मुफ्ती आमिर महमूद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जनाब सदर रैली, अकाबिर उलमाए किराम, जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर हज़रत मौलाना अमानुल्लाह कैसरानी साहब और उनकी पूरी टीम और ज़िला तोंसा की गैरतमंद, जुर्रतमंद, इस्लाम पर मर मिटने वाले, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद सरफरोश कारकुनान, मैं आप सब हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आपने यौमुल फतह के मुनासिबत से यहाँ अपने ज़िले में अज़ीम शान रैली का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ये हाज़री आपकी इस इज्तिमा की बदौलत हमारी हाज़री हुई है, ये हमारे लिए सआदत है। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आप हज़रात ख़त्म नबूवत के हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम की तारीख़ से वाकिफ़ हैं। मैं एक अदना कारकुन आप हजरात से क्या खिताब करूँगा। आप तो ख़त्म नबूवत के परवाना हैं, शमए रिसालत के परवाने हैं। आज आप हजरात जब यहाँ जमा हुए हैं
تو اپنے اکابر اور اسلاف کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آئندہ کے لیے یہ تجدید عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری جانوں میں جان ہے ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے. جمعیت علماء اسلام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قائد ملت اسلامیہ کے سپاہی بنتے رہیں گے اور یہ انشاءاللہ آپ حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ ہزاروں عشاقان رسول نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. ہزاروں مائیں وہ اپنے اولاد کی خاطر رونے لگی لیکن ان کے کلیجے ٹھنڈے تھے کیونکہ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ نے ان کو یہ دلاسا دیا ہوا تھا کہ آپ کی اولاد جس مشن کی خاطر شہید ہوئی ہے انشاءاللہ ان کا خون ضرور رنگ لائے گا. تاریخ گواہ ہے کہ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ جب مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو دیکھا کرتے کہ اللہ رب العزت ان سے ایک دن بہت بڑا سومنات گرائیں گے اور وقت نے ثابت کیا کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے اس مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ آگے بڑھے. ہمارے استاد الاساتذہ علامہ بنوری رحمہ اللہ کی امارت میں مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان ختم نبوت کے کارپردازان اور شمع رسالت کے پروانے وہ یاد ہوگا آپ کو کہ 51 سال پہلے ٹھیک آج کے دن مفتی محمود رحمہ اللہ کی علمی دلائل سے اللہ رب العزت نے پاکستان کو ایک تاریخ ساز کامیابی عطا فرمائی. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، مفکر اسلام مفتی محمود، اکابرین جمعیت علماء اسلام. قادیانیت کے کفر کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایسے وقت میں جب قانون ساز ادارے کے اندر مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ کو جو آپ کا حلقہ انتخاب سے الیکشن لڑ کے گئے تھے آپ ان حلقہ انتخاب سے ان کو کامیاب کر کے گئے تھے. یہ آپ کا حلقہ انتخاب یہ عظیم مجاہد ختم نبوت کا حلقہ انتخاب ہے. جب اسمبلی میں پیش ہوئے انہوں نے قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دلایا اور اس مردہ سام میں آج تک کوئی روح نہیں پہنچ سکا. انشاءاللہ العزیز آئندہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہوگی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے, جمعیت کا سہارا بنتے رہیں گے. مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں انشاءاللہ پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر انشاءاللہ یہ علم جو مفتی محمود نے ہمیں دیا ہے اس کو لہراتے ہوئے انشاءاللہ صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی پر لہرائیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 7 ستمبر کو جب ہم سب مینار پاکستان پر اکٹھے ہوئے تھے تو ہم 50 سال اپنے اکابر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گئے تھے اور وہاں اپنے قیادت کو یہ باور کرانے گئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. وہاں ہماری قیادت نے مینار پاکستان پر آپ کو یہ باور کرایا کہ 50 سال سے ہو گئے جمعیت علماء اسلام مفتی محمود کی قیادت میں, مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ختم نبوت کا دفاع کر چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ 50 سال تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ ختم نبوت کے قانون میں کوئی بھی تبدیلی کر سکے. تکبیر, آج تک ختم نبوت بعد ملت
2010 کی بات ہے، مولانا امان اللہ صاحب نے آپ کو بتلایا، میں اس وقت خود طالب علم تھا، اس عظیم الشان ناموس رسالت ملین مارچ میں خود حاضر ہوا تھا۔ اس وقت ناموس رسالت کے قانون کی تبدیلی کی باتیں کی جا رہی تھی، اور ہمارے حکمران پوپ ویٹیکن سٹی کے پوپ کے سامنے یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم ناموس رسالت کے قانون کو تبدیل کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر مبارک سے ہمارے قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم براہ راست کراچی تشریف لائے، اور عظیم الشان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے حکمرانوں، اگر تم نے پوپ کے سامنے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کریں گے، تو میں فضل الرحمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے، اپنے آقا کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عہد کر کے آیا ہوں کہ میرا خون کا ایک ایک قطرہ جب تک نہیں گرا ہوگا، ہمارے کارکنان جب تک ہماری پشت پر کڑے رہیں گے، اس وقت تک ہم ناموس رسالت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ تونسا کی غیرت مند جرت مند عوام کھڑی رہے گی، آواز نہیں آئی، مولانا امان اللہ صاحب کو آواز نہیں آئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ کی آواز سنانے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، زندہ سے تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ آندھی ہو یا طوفان ڈٹ کے کھڑے رہو گے، آندھی ہو یا طوفان اپنی قیادت کی شانہ بشانہ کھڑے رہو گے، یہ بارش ہو یا سیلاب عقیدہ ختم نبوت کے لیے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جمعیت علماء اسلام کا دست و بازو بنتے رہو گے۔ آواز نہیں آ رہی؟ قائد محترم کے شانہ بشانہ کھڑے رہو گے، اس آندھی طوفان بارشوں سے تو نہیں گھبراؤ گے، ڈٹے رہو گے۔ اللہ آپ کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے ختم نبوت کے رضاکاران، جمعیت علماء اسلام کے مجاہد رضاکاران جب تک انشاءاللہ العزیز اس ملک پاکستان میں موجود ہے، کوئی مائی کلال ختم نبوت کے قانون کی تبدیلی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ سے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی صحت کے لیے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں، ان کی لمبی عمر صحت عافیت کے ساتھ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ ان کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، اللہ تعالی ہم سے اس آزمائش کو ختم کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ آپ نے بارہا اپنے اکابرین سے سن رکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مرزائی اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ نے علماء سے سنا ہے، عدالت کے بھی فیصلے سنے ہیں، یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور آپ بلند آواز سے کہہ دیں وہ کافر ہیں۔ ایسا کیوں بولتے ہو؟ اور ان کے ماننے والے، ان کی ذریت بھی کافر ہیں۔ آپ سے ایک گزارش دعا سے پہلے، کافروں کے ساتھ تعلق رکھیں گے یا ختم کریں گے؟ بولیں، کافروں سے تعلق
حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسد الغابہ فی تمیز الصحابہ، یہ بیروت سے چھپی ہے۔ ان کو اس مسلمہ کذاب کی تحقیق کے لیے بھیجا گیا کہ واقعی اس نے ختم نبوت کے مقابلے میں نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ ایک لفظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ وہاں پہنچے صحابی رسول تو ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ مسلمہ کذاب کی جو پارٹی تھی، جو کافر تھے، ان کی تعداد بھی 1,20,000 کے قریب پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوال کیا حضرت حبیب بن زید انصاری سے، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد عربی اللہ کے سچے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری نے فوراً کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے سچے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری نے جو جواب دیا سنیں گے، محفوظ رکھیں گے، سارے سنیں گے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے کس سوال پر کہ مسلمہ نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں، حضرت حبیب بن زید انصاری نے کہا، انا اسم لا اسمع ما تقول، بے ایمانہ یہ تیرے غلیظ الفاظ کو جواب تو کیا دینا ہے، میرے کان بہرے ہو چکے ہیں، میں تیری آواز سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو آپ بھی نبی کی ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ بات سننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ارے آپ نے تو ان کے ساتھ تجارت کر رکھی ہے، ارے آپ نے ان کے ساتھ بیمار پرسیاں کر رکھی ہیں، ارے آپ ان کی بیماروں کی تعزیت کرتے ہیں۔ میرے پاس فون آتے ہیں، استاد ایک مرزائی ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس کا ابا فوت ہو گیا ہے، میں تعزیت کے لیے جا سکتا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو میرے محمد کی ختم نبوت کی دلیل پوچھے گا، یہ دلیل پوچھنے والا بھی شاید دارہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ میرے محمد کی ختم نبوت اتنی واضح ہے، جیسے سورج نکلا ہوا ہو اور دھوپ سامنے ہو تو دھوپ کی دلیل نہیں پوچھی جاتی۔ میرے محمد عربی کی ختم نبوت اتنی واضح ہے، جو اس پر دلیل پوچھے گا، پوچھنے والا بھی شاید اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ تو آپ مرزائیوں کے ساتھ تعلق ختم فرمائیں گے؟ آپ جتنے ساتھی جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا پروگرام سے تعلق رکھتے ہیں، دور دور سے مجھے دیکھ رہا ہوں آپ تشریف لائے ہیں، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت کے دن شان والے محمد عربی کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پورے یقین کے ساتھ کہ جس نے بھی 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ میرے محمد کی ختم نبوت پر لگایا، میں خان محمد یقین سے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن محمد کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام آنے والوں کی دور سے قریب سے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم زین فی قلوبنا، اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ مالک الملک، یہ ہمارے ساتھی علماء، صلحاء، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ائمہ کرام، قراء، نعت خوان، عوام، خواص، جتنے حضرات جہاں جہاں سے تشریف لائے، کریم اللہ شان والے محمد کی ختم نبوت کے صدقے ان کے قدم قدم کو قبول فرما، ان کے اوقات کو قبول فرما، ان کے کرائے جمع کرنے کو قبول فرما۔
ان کے اجتماعی سواریاں کرنے کو قبول فرما، ان کے یہاں پہنچنے کو قبول فرما۔ مالک الملک اس 7 ستمبر کو سونے محمد کے دشمنوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں اور ہمارے سپریم کورٹ میں، اور سنو افریقی عدالت کے اندر جج بھی کافر، وکیل بھی کافر، دیوبند کے خادم جب وہاں پہنچے انہوں نے دلائل پیش کیے، رب کعبہ کی قسم ہے کافر جج بھی فیصلہ کرتا ہے ان دلائل کی روشنی میں مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے ماننے والے کافر ہیں۔ کافر کی زبان سے کافر کے فتوے آپ حضرات کوشش فرمائیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ اس سیلاب والے پانی کو رحمت والا فرما دے۔ میرے محمد عربی کی ختم نبوت پر محنت کرنے والے، قربانی دینے والے، کوشش کرنے والے سب کو اللہ پاک جان مال عزت آبرو کے ساتھ قبول فرمائے۔ آپ تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں التجائے، ہر آنے والے قدم کو اللہ قبول فرمائے، ہر جانے والے کو اپنے گھروں تک صحت سلامتی کے ساتھ واپس پہنچائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آمین آمین آمین۔